تو بہت ہی جامع تعارف کرا دیا آپ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز قابل سماعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا مولانا جناب عبدالکبیر صاحب کو کہ اپنے بے پایاں مصروفیت کے باعث اور ان میں سے وقت نکال کر آپ یہاں تشریف لائے اور اہل ایمان کو ایمان کے ایسے موتیوں سے سرفراز فرمایا جو کہ جن کو سننے کے لیے کان جو ہے وہ ترس رہے تھے ایک عرصے سے۔ یہ جگہ، یہ مقام، یہ مکان نہ جانے کب سے ترسا ہوا تھا کہ یہاں اللہ پاک کا ذکر ہو، یہاں اللہ پاک کا نام بلند ہو، یہاں کلام پاک کی تلاوت ہو۔ اور اہل محلہ کی جانب سے میرے خیال میں ہر محلے میں جہاں مساجد بہت دور ہیں تو کسی نہ کسی ایک گھر میں اس طرح کی محفل کلام پاک کو سننے کی، سنانے کی کسی نہ کسی کے حصے میں سعادت آنی تھی، اور الحمدللہ اس گھر کے نصیب چمکے کہ کلام پاک ہم نے ختم کیا۔ گزشتہ رات موسم کی خرابی کے باعث یہ تقریب منعقد نہیں ہو سکی، جس کا ہمیں بہت افسوس اور ملال ہے، لیکن شاید رب تعالیٰ کے ہاں ایسا ہی منظور تھا کہ 21ویں شب کو جو ہے یہ تقریب منعقد ہو اور مولانا صاحب جو یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں، اپنی نورانیت سے اس محفل کو منور فرمائیں۔ اب بات کا آغاز ایسا ہے کہ حضرت جی کے خطاب کے بعد مزید بات کرنے کی گنجائش رہ نہیں جاتی، یعنی کہ سورج کے آگے چراغ جلانا کسی طور بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے، لیکن دل میں کچھ باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دور فتن کے بارے میں، آخری دور کے بارے میں اس وقت بہت زیادہ شہرت ہے میڈیا کے اوپر، خبروں میں ادھر ادھر جہاں بھی دیکھیے کہ جی جو بنی اسرائیل کے بارے میں آخری نشانیاں بیان کی گئی ہیں کلام پاک میں، احادیث مبارکہ میں اور دیگر روایات میں، اور اسی سے ریلیٹڈ جو واقعہ ہونے جا رہا ہے کہ وہ ایک سرخ گائے کی قربانی دینے جا رہے ہیں، جو کہ سب کو پتہ ہے کہ ریڈ ہیفر اس کو کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے شاید امت مسلمہ کو حالات کی سنگینی کا قطعاً اندازہ بھی نہیں ہے اور ان کو اجمال بھی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا جا رہا ہے۔ یہاں دور فتن میں ایسی ایسی چیزیں، ایسے ایسے فتنے اور ایسی ایسی روایتیں یا چیزیں یا ریالٹیز دیکھنے کو مل رہی ہیں، بھلے وہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہو یا بھلے وہ دین میں پیدا کر دی گئی بدعتیں ہوں۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور سے ہماری گویا کہ پوری زندگی یہ آرزو رہتی ہے کہ ہم بیرون ملک شفٹ ہو جائیں، ہماری جو ہے نسلیں وہاں چین اور سکون اطمینان کے شب و روز گزاریں، اور بھلے اس کی خاطر ان کو اذان سننے کو نہ ملے 5 وقت، بھلے اس کی خاطر وہ عیدین نہ منا سکیں، بھلے اس کی خاطر گلی کوچوں میں آواز نہ گونجے اذان کی 5 وقت، تو اس پر بھی وہ قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کو پرتعیش ناز و نعم والی ایک زندگی چاہیے۔ وہ اس زندگی سے قطعاً مختلف زندگی ہے جو صحابہ کرام کی زندگی تھی، جو اہل اسلام کی زندگی تھی، جو آپ جیسے علماء کرام کی زندگیاں ہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں دین میں، جنہوں نے بچوں کو اس قابل کیا ہے، اللہ کے رستے پر ڈالا ہے۔ جو بچے ان روایات کے امین ہیں، میرے سامنے ماشاءاللہ طالب علموں کی کثیر تعداد یہاں جمع ہے، تو کلام پاک میں اللہ پاک کو موسیٰ علیہ السلام کے بعد یا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کتاب عنایت کی گئی۔ اس قدر جامعہ کتاب جو روز اول سے لے کر روز آخر بلکہ آگے جنتوں تک اور جنتوں سے بھی آگے لے جاتی ہے، وہ ہے کلام پاک۔ کلام پاک کو چھوڑ کر اگر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم دنیا کی ترقی کر سکتے ہیں تو ہم ایک خواب غفلت میں ہیں۔ کلام پاک نے جو تھیوریز آج سے سینکڑوں سال 1445 سال پہلے عنایت کی، عطا کی، سائنس آج تک ان تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ اسپیشلی آج کل بڑا شہرہ ہے کہ جی ایک وارم ہول ڈسکور ہوا ہے، جبکہ اللہ پاک کلام پاک میں ستاروں کے ڈوبنے کے مقامات کی قسم کھاتے ہیں۔ اتنا عرصہ پہلے بلیک ہولز دریافت ہو چکے کلام پاک میں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں میں رستوں کی بات کرتے ہیں، برجوں کی بات کرتے ہیں، ٹاورز کی بات کرتے ہیں،
انٹر ٹیرسٹریل ٹریول کی بات کرتے ہیں، شب معراج کا واقعہ سورہ اسراء میں یا پھر سورہ نجم میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا، آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ انتہائی قلیل وقت میں اتنا بڑا سفر ہونا ممکن ہے تو آخر کیسے ممکن ہے۔ یہ بھی معجزہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ ایک درخشاں موتی ہے، واقعہ معراج۔ واقعہ معراج سے پہلے ذوالقرنین کے سفروں کی بات ملتی ہے، واقعہ معراج سے پہلے جو ہے اصحاب کہف کے غار میں 309 سال سونے کی بات ملتی ہے، واقعہ معراج سے پہلے عزیر علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلام پاک کا اتباع اگر آپ چھوڑ دیں گے اور پھر سوچیں گے کہ ہم دنیا میں ترقی کر سکیں گے تو محض آپ کا خواب غفلت میں ہم سب سو رہے ہیں۔ اس وقت دور فتن میں جہاں پر مسلمانوں کی طرف چاروں طرف ایسی آفتیں آ رہی ہیں، ایسی افتادیں آ رہی ہیں، لیکن ہوش کے ناخن ہم نے ابھی بھی نہیں لینے۔ ہمارا بینکنگ سسٹم ہو ربا میں گھوم رہا ہے۔ ربا کے بارے میں کلام پاک میں جو کچھ آیتیں ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، لیکن ربا کے بارے میں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ بینکنگ سسٹم میں ہم 1 روپیہ بھی اگر سود کا اپنے گھر لے کر آتے ہیں، سود پر لی ہوئی گاڑی لے کر آتے ہیں، سود پر بنا ہوا مکان لے لیتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو کلام اللہ میں، جو رسول اللہ باقاعدہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ ریسیو کرے گا دجال کو خود جا کر، یعنی خروج دجال کی طرف اگر ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں تو ہمیں پھر سے جاگنے کی ضرورت ہے کہ وہ فتنہ جس فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ ہر نماز میں پناہ مانگی ہو۔ اب شکوہ ان سب لوگوں سے ہے جو اس فتنے کا ادراک ہی نہیں کر رہے یا اپنی امت کو بیدار نہیں کر رہے کہ بھئی کیا کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر ملکیتیں بنانے کا ٹائم اب کسی کے پاس نہیں ہے، اب بینک بیلنس جمع کرنے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں رہا، یقین کیجیے، نہ گاڑیاں کھڑی کرنے کا، نہ اپنی ثروت اور حیثیت دکھانے کا، نہ جو زینت ہے دنیا کو اس کو دکھانے کا، کسی کے پاس اب وہ وقت رہا ہی نہیں ہے، انتہائی قلیل وقت ہے، اور انتہائی اس قلیل وقت میں ہمارے سے، اس امت سے اللہ پاک نے کیا کام لینا ہے، اس امت سے اللہ پاک نے اس فتنے کو کیسے بچانا ہے، یا اس فتنے کا مقابل اکاؤنٹیبلٹی یا اس طرف توجہ نہیں دیتے تو ہمارے حکمران تو سوئے ہوئے ویسے نہیں۔ چند علماء سے ہمیں، آپ جیسے علماء سے ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے، اس پوری امت کو آپ جیسے جلیل القدر علماء بیدار نہیں کریں گے تو یقین مانیے کہ ہم سب کو جگانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اور ہر گھر سے کوئی نہ کوئی جب ایسا نظام اٹھے گا جو کہ اب اٹھ رہا ہے، جب وی سی آر آیا تھا، جب ڈش انٹینا آیا تھا، جب ٹیلی ویژن آیا تھا تو فطروں کی برسات گویا کہ شروع ہو گئی تھی، اور اب یہ عالم ہے کہ اپنے موبائل فون میں جو ہے ہم دنیا و جہان کی جو ہے وہ خرافات بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے دیے ہوئے ایجنڈے پر، ان کی دی ہوئی پروڈکٹس پر، ان کی دی ہوئی KFCوں پر، میکڈونلڈ پر، ان سب چیزوں پر گرے پڑے جاتے ہیں۔ ایک طرف اسرائیل میں وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، دوسری طرف ان کے میکڈونلڈ کھا کر جو ہے وہ بہت ہی رومان سے منہ پوچھ رہا ہے، بسم اللہ کر کے ان کا میکڈونلڈ کھا رہے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، KFC بھی کھا رہے ہیں، اور اسی KFC کے پیسوں سے وہ گولی خرید رہا ہے۔ مجھے کوئی بتا دے کہ امت مسلمان میں جہاد کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ نے کہاں جہاد کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ اس قدر سخت احکامات جہاد کے آئے ہیں کہ اگر وہ صحیح بیان کر دیے جائیں تو میں اور آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ کیا ہم نے اپنے پیسے سے، روپے سے 20 روپے، 25 روپے، 30 روپے، 100 روپے مختص کیے کہ ایک مجاہد کو ہمیں گولی خرید کے دے دیں کہ ایک کافر کو مارے؟ شاید کہ کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا ہو، کیونکہ ممنوع ہے، منع ہے، جہاد کی جو بات کرے گا اس کو جو ہے وہ بہت بڑی سزائیں دی جائیں گی، ریاست اسلامی کی طرف سے جہاد کی سزا مقرر کر دی۔ اب اس سے زیادہ بڑی بات ہے، وہ گولیاں کھاتے ہیں، لڑتے ہیں، اسرائیل کو مارتے ہیں، نہیں مارتے۔ میرا کہنا ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت مجھے تک ہے، کیسے وہ روزے رکھتے ہوں گے، شب و روز کیسے گزارتے ہوں گے فلسطین میں مسلمان، 35,000 40,000 تو کاٹ بیٹھے ہیں ابھی تک، 35-40 ہزار مسلمانوں کی عورتوں کی عصمتیں لٹ گئیں، بچے یتیم ہو گئے، ہم سو رہے ہیں خواب خرگوش میں ایسیاں چلا کر کے، لائٹ نہیں ہے، ہیٹر نہیں چل رہا۔ اس بچی سے پوچھا ہے جس خیمے میں وہ بیٹھی ہوئی ہے، کتنے دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا، وہ بھی آپ کی طرح اپنے گھر میں عیش و نام سے پل رہی تھی،
اسرائیلی فوجیوں نے آ کر ان کو درندگی کا نشانہ بنایا، 35-40 ہزار مسلمان شہید ہو گئے، لیکن کیا کوئی ایک اسلامی کنٹری ہے جو اس کے اوپر اٹھا؟ کوئی بھی نہیں اٹھا۔ سعودی عرب والے خاموش، قطر والے خاموش، یو اے ای خاموش، پاکستان خاموش۔ بہت بڑا ملک ہے پاکستان، ایٹمی قوت رکھتا ہے، ایٹم بم ہے۔ ان لوگوں کو، ان عورتوں کو، ان خواتین کو، ان بچیوں کو، ان مسلمانوں کو اگر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ یا اللہ کسی کو بھیج ادھر ہماری مدد کے لیے، لیکن ہم کہتے ہیں ہم تو اپنے خواب خاموش اور مصروف ہیں، ہم تو جو ہے وہ بس یہی کرتے رہیں گے، فلانی ترمیم پاس ہو جائے گی، فلانا ووٹ آ جائے گا۔ عوام کو ایک ٹرک کی بتی کی طرف لگا دیا تم لوگوں نے۔ عوام کو جو ہے وہ کیا سمجھ لیا ہے؟ اب علماء اپنا رول پلے کرنا چاہیں تو ان پر جگہ جگہ پابندیاں، ان پر جگہ جگہ مسائل، ان پر جگہ جگہ پرچے، یہ سب وہ سب۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا بھی کچھ ہو رہا ہے، ایسا بھی اگر کوئی ماحول ہے، پھر بھی علم بلند کرنا ہمارا فرض ہے، تاکہ غازی اور رسول اللہ ہم سے یہ شکوہ نہ فرمائیں۔ آپ کے ابرو مبارکہ پر، چہرہ نورانی پر ہمیں دیکھ کر ناپسندیدگی کے آثار نہ آ جائیں کہ یہ کون سی آگی میرے پاس شفاعت مانگنے کے لیے، جنہوں نے میرے دین کی خاطر، ان بچیوں کی خاطر، ان ماؤں کی خاطر، ان بوڑھوں کی خاطر۔ اب فلسطین میں اتنی زیادہ ہاسپٹلز بھی تو انہوں نے بمبارڈمنٹ کر کے شہید کیا ہے۔ کیا کسی کو پتا ہے کہ وہاں پر کتنے پیشنٹس تھے، کتنے آرتھو کے تھے، کتنے جو ہے وہ کارڈیو کے تھے، کتنے کسی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے آئے تھے، کوئی کسی اور کام کے لیے ہسپتال ہے، تو وہ بھی لقمہ اجل بن گیا۔ کیوں؟ اکراس دا بورڈ کارپیٹ بمبارڈمنٹ انہوں نے کر دی، سارا کچھ کر دیا، تباہی پھیلا دی۔ اور اب وہ اس جشن کو، اس مسرت کو دو چند کرنے کے لیے اب وہ ریڈ ہیفر کی جو ہے وہ قربانی دے رہے ہیں، لال بچڑے کی قربانی دے رہے ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں کہ جی اس سے ہم اپنے آپ کو بالکل وہ پاک کریں گے، اس کی ایشز سے، اس کی راکھ کو ہم سب اسرائیلی ملیں گے اپنے جسموں پر، اس پورے مقام پر، اور یہاں پر ہیکل سلیمانی کی پھر سے تعمیر ہوگی، جہاں پر ہمارا مسیحت الدجال وہ آئے گا اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور اس کے بعد پوری دنیا پر ہماری حکمرانی ہوگی۔ یہ ہے ان کا ماسٹر پلان، جو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ پہلے یہ ماسٹر پلان بہت ہی اس میں بات ہوتی تھی، ڈھکے چھپے تھی کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہماری ہی عمروں میں یہ فتنہ جو ہے وہ ہمارے ایسے سامنے آن کھڑا ہوا ہوگا کہ جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ لیکن ہم اب تک مست ہیں اپنی مستی میں، ہمیں بازاروں کا رخ کرنا ہے، ہمیں عیدین کی بہت زیادہ شاپنگیں کرنی ہے، ہمیں جو ہے وہ گھر والوں کے کپڑے بنانے ہیں۔ فلسطین کی وہ بچیاں یاد نہیں آئیں گی آپ کو عید مناتے ہوئے، کپڑے خریدتے ہوئے، جو اپنے گھروں میں ایک رات آرام سے سو رہی تھی اور اچانک سے نیچے سے کایا پلٹ گئی، صبح اٹھ کر دیکھا تو نہ گھر ہے، نہ بلڈنگ، نہ کچھ اور ہے، لاشیں بکھری پڑی ہیں، پتھر بکھرے پڑے ہیں، کانٹے بکھرے پڑے ہیں، چیخو پکار ہے، آہو پکار ہے، خون بہ رہا ہے، مسلمان سو رہے ہیں، مسلمان جو ہے وہ اپنی KFC کھا رہے ہیں، مکڈونلڈ کھا رہے ہیں، مسلمان اپنی جو ہے وہ خواب خرگوش میں مصروف ہے۔ بھائی اس گھر میں میت ہوگی، ادھر تو نہیں ہوئی نا، اللہ کا شکر ہے، میری موت تو ابھی نہیں آئی نا، ان کی آ گئی برابر والوں کو، تو ٹھیک ہے، دیکھیں گے جب آئے گی۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے ایز اے قوم ہمارا، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ دوسرا، ایسی خوراکوں پر لگا دیا گیا اس امت کو، چکن کے بغیر کسی کے گھر میں آج کل سالن نہیں پکتا، چکن یعنی کہ یہ 8 ہفتے میں بننے والی مرغی وہ چیز ہے جو 6 مہینے میں بنتی ہے، وہ 8 ہفتے میں یعنی 2 ماہ میں تیار کی ہوئی مرغی آپ کو اتنا فاسٹ کر دیا گیا ہے، امپلسو کر دیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جو غذا اس برائلر مرغی کو کھلا کر وہ آپ کے پیٹوں میں پہنچا رہے ہیں، اس سے آپ کی جو غیرت ہے، حمیت ہے، اس کا جنازہ نکل چکا۔ کتنی بازاروں میں بہنیں ہیں، مائیں ہیں، جن کے سروں پر آپ دیکھیں کہ دوپٹے نہیں ہیں، دوپٹے تو کچھ دور اب آیا بھی نہیں ہے، کھلے عام وہ گھوم رہے ہیں، کھلے عام جو ہے وہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا تو جو میں کہتا ہوں بینکنگ سسٹم ہے ہمارا، جو ربا کی ہم نے بات کی پہلے، اور یہ جو اب ہم نے اپنی خامیوں کی بات کی، تو علماء کرام بہت زیادہ ماشاءاللہ، میں چاہوں گا میرے بعد بھی جو آنے والے ساتھی کچھ ہمیں عنایت کریں تو سلسلہ کلام کو مختصر کریں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان خرافات میں، ان چیزوں میں الجھا کر اللہ کے دین کو یوں بھلا دیا گیا ہے، یوں کنارہ کشی کروا دی گئی ہے مسلمانوں کو۔ رہی سے ہی قصہ جو ٹیلی ویژن کے ڈراموں نے پوری کر دی ہے کہ جی اب یہ فیشن چل رہا، اب وہ فیشن چل رہا۔ میں پوچھوں گا ان خواتین سے کسی دن کہ بھائی فلسطین کی بچیوں کے لیے تم لوگوں نے کیا 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھی؟ کسی نے ان کے لیے دعا بھی کی؟
خواتین تو گھروں میں بیٹھ کر دعا تو فرما سکتی ہیں، دعا تو کر سکتی ہیں، یا اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے والدین کو، خواتین کا یہ ذمہ ہے کہ وہ ان کو تیار کریں، وہ ان کو ہوش دلائیں، ہوش کے ناخن نہ، ورنہ کنارہ کشی اختیار کرنے ایسی فیملیوں سے جو ان کی بات نہ مانے اور خلاف شریعت تھا، دفن کیا گیا تھا، زندہ درگور کیا گیا تھا. مینز کہ اللہ پاک کے پاس نہ اتنا سا جرم چھپ سکتا ہے، نہ بڑا جرم چھپ سکتا ہے، نہ چوٹی برابر کوئی بات چھپ سکتی ہے، نہ کوئی اور آپ کے سینوں کی بات مخفی رہ سکتی ہے. تو جو جیسی نیت کرے گا اس کو رب تعالیٰ ویسا ہی کچھ قیامت کے دن دکھا دے گا. نہ ذرا برابر نیکی وہ چھپائے گا، نہ ذرا برابر گناہ آپ کا چھپائے گا. انسان کہے گا ہائے اللہ یہ سب کیا ہے، وہ کہے گا یہ تو تم نہیں کیا ہے. اب دیکھ لو، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے، نہ کوئی بڑی بات چھوڑتی ہے. جس دن وہ کتاب کھولے گا ہمارے نامہ اعمال کی، اس دن کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ یقیناً کوئی جواب نہیں ہوگا. آنکھیں شرمسار ہوں گی، پسینے تک، گھٹنوں تک، سینے تک پسینے میں ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. لیکن بخدا یہ کیفیت آپ کی نہیں ہوگی اگر آپ کسی کی بات سنیں اور اگر آپ جا کر ان مسلمانوں کی کفایت کریں جو مصیبت میں ہے. اس وقت کشمیر، بہت زیادہ کشمیر کا رونا رویا گیا 50 سال سے. کشمیر یہاں پر جتنے ظلم و ستم بھارتی افواج نے ڈھائے، کوئی ایسا گھر کشمیر میں، سری نگر میں، بارہمولہ میں، دیگر مقامات پر ایسا گھر نہیں ہے جہاں سے میت نہ اٹھی ہو، یا جہاں کسی عورت کی عصمت دری نہ کی گئی ہو مسلمانوں کے گھر میں. لیکن ہم خواب خرگوش میں عیدین بھی منا رہے ہیں، بہت سالوں سے چہک مہک بھی رہے ہیں، بازاریں ہماری آباد ہیں. تو پھر مسلمان ایک قوم کیسے ہوئے؟ ہم تو پاکستانی ہیں، وہ بنگلہ دیشی ہے، یہ ملیشین ہے، یہ سعودی عرب ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ تفریق آپ نے دیکھی تھی؟ کیا ان کے دور میں مسلم ممالک میں جانے کا کوئی ویزا بنتا تھا، کوئی پاسپورٹ بنتا تھا؟ پاسپورٹ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا تھا وہ ایک دوسرے کا بھائی بن گیا تھا. مہاجرین اور انصار کی بات کیوں بھولتے ہیں سب؟ مہاجرین اور انصار کے واقعات بھرے پڑے ہیں. یعنی اس حد تک بھائی چارہ پیدا کیا گیا کہ کسی شخص کی انصاریوں میں 2 بیویاں تھی تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کے لیے بیوی کو طلاق دے کر اس کا گھر آباد کیا، سامان بھی دیا، گھر بھی دیے، مہمان نوازی بھی کی. تو یہ جذبہ دکھانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، دکھایا کہ ان کا تو ان سے کوئی ریلیشن شپ ہے ہی نہیں، یہ تو قریش سے آئے ہیں، مکہ سے میرے ساتھ آئے ہیں. وہاں مدینہ میں آ کر جتنا اکرام ہوا، جتنی ان کو جو ہے وہ تعظیم کی گئی، کس وجہ سے؟ اللہ کے دین کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. بلکہ مدینہ میں جب ویلکم ہوا، یعنی مدینہ کے باہر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں انٹر ہوا چاہتے ہیں، تو اس کے باہر پروٹوکول دیا گیا، نعتیں پڑھی گئی، بہت ہی مشہور طلع البدر علینا پڑھا گیا، ایسی خوشیاں منائی گئی. کیوں؟ ان کی تو کوئی رشتہ داری نہیں تھی مکے والوں سے جب تک وہ انٹر نہ ہو گئے مکہ سے مدینہ میں. اور پھر مدینہ میں کے بعد انٹر ہونے کے بعد جو غزوہ، سب سے بڑا جو غزوہ آتا ہے غزوہ بدر، اس ماہ کا جو حسن، جو 17 رمضان، جو غزوہ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی کیفیت دیکھی. دیکھو اللہ پاک کو جسٹ ٹیسٹنگ کہ میں دیکھوں کہ تمہارے اندر ایمان کا اب کتنا بلبلہ آ گیا ہے. اب رسول اللہ کی معیت میں ہو، رسول اللہ کی کمپنی میں ہو، اتنے صحابی بن چکے ہو، اتنا کلام پاک پڑھ چکے ہو، تو آؤ تھوڑا سا دکھاؤ، اپنا سامان حرب بھی تیار کرو. اللہ پاک نے وہاں پر آپ کی ایمان کو جلا دینے کے لیے کیا فرمایا کہ تم ایک ہو تو تم ایمان والے ہو تو 10 پر تم جو ہے وہ غالب پاؤ گے، بلکہ تم ایک ہو کہ تمہارا ایمان اور زیادہ ہے تو تم 100 پر غالب پاؤ گے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ساری آیتیں بھلا بیٹھے، نہیں جی ہمیں مار دیں گے، ان کے پاس اسلحہ ہے. جنگیں کبھی اسلحوں سے نہیں لڑی جاتی ہیں، جنگیں جہاد کے جذبے سے لڑی جاتی ہیں. جس قدر جہاں پر بھی، جس دنیا میں بھی، جس ملک میں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یعنی یہ تو اب دور آخر کا آغاز ہو چکا نا باقاعدہ ان کے اعلان کرنے کے بعد. تو ان کے اعلان کے جواب میں کیا سعودی عرب میں سے کسی نے، کسی عالم نے، کسی شخصیت نے، کسی ان کے بادشاہ نے کوئی بات کی؟ وہ تو دھڑا دھڑ تیار بیٹھے کہ جی آؤ جی بسم اللہ، ہمارے یہاں ایمبیسیاں کھولو، ہمارے یہاں جا کر بیٹھو، ہمارے یہاں جو ہے وہ سارا کچھ ہمارا نظام دیکھو.